السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ شیماء بنت حارث رضی اللہ عنہا، ان کا لقب شیماء تھا، نام ان کا حذافہ یا جدامہ تھا، جدامہ، لیکن ان کا لقب ان کے نام پہ غالب آ گیا اور یہ اپنے لقب سے مشہور ہوئی، یعنی شیماء سے. بعض لوگ شیماء پڑھتے ہیں تو یہ شیماء نہیں بلکہ شیماء ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی. دو اور بہن بھائیوں کے نام ملتے ہیں، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام انیسہ. یہ سب حارث کی اولاد میں سے تھے. تو ان کے والد کا نام حارث تھا اور والدہ کا نام حلیمہ سعدیہ. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رضائی بھائی تھے، یعنی آپ کی بہن تھی. آپ کے حقیقی بہن بھائی تو نہیں تھے لیکن یہ ان کی رضائی بہن تھی. قریش کی خواتین کی یہ عادت تھی کہ وہ بچے کو جنم دینے کے بعد اس کی جسمانی نشو نما کی خاطر اور اس بچے کی تندرستی کے لیے دودھ پلانے کی مدت میں اسے دیہاتی علاقے میں بھیج دیتی تھی، یعنی صحرا میں بھیج دیتی. وہاں عورتیں اجرت پر دودھ پلانے کا فریضہ انجام دیا کرتی. دیہاتی ماحول میں پرورش پانے والے بچے کی زبان میں بھی فصاحت و بلاغت پیدا ہو جاتی. جب آمنہ بنت وہب نے اپنے بچے کو جنم دیا تو اس کا باپ ولادت سے پہلے وفات پا چکا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد فوت ہو چکے تھے. کیا نام تھا ان کا؟ عبداللہ. بنو سعد قبیلے کی دودھ پلانے والی عورتیں دودھ پینے والے بچے حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ آئیں. ان سب نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے سے انکار کر دیا کیونکہ آپ یتیم تھے. سب دائیوں کی نگاہ ایسے بچوں پر تھی جن کا والد زندہ ہو تاکہ اس سے زیادہ اجرت حاصل ہو اور وہ ان پر سخاوت کرے اور اپنے مال سے وافر مقدار میں رقم ان پر خرچ کرے. لیکن حلیمہ سعدیہ آمنہ کے در یتیم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے لیے رضامند ہو گئی، یعنی باقی اور کسی نے نہیں لیا لیکن انہوں نے لے لیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس گھر میں خیر و بھلائی کے دریا بہنے لگے. کچھ یاد ہے کیا کچھ ہوا تھا؟ سیرت میں آپ نے پڑھا، کس کو یاد ہے کیا خیر و برکت آئی تھی؟ ایک جو بکری تھی حلیمہ سعدیہ کی جو بالکل دبلی پتلی تھی، وہ بعد میں دودھ بھی دینے لگ گئی تھی. گڈ، ٹھیک ہے. اور ان کی جو اونٹنی تھی وہ بہت مریل تھی لیکن وہ بہت تیز تیز چلنے لگی. اونٹنی تھی یا کچھ اور تھا؟ مریل گدی تھی، مریل گدی تھی. اور یہ کہ اس کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو وہاں پہ جو ان کی بکریاں چرا کے آتی تھی تو وہ خوب ان کی جو کوکھیں ہوتی تھی وہ پھولی ہوتی تھی. باقی لوگ کہتے تھے کہ جہاں یہ بکریاں چراتی ہے تم بھی وہاں جا کے چراؤ. اور یہ کہ ان کے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آئی اور یہ کہ حضرت حلیمہ بہت اٹیچ بھی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اس واقعے سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ ہم اپنی مرضی کے جب ڈیسیجنز کرتے ہیں تو ان کا رزلٹ ہو سکتا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہو، لیکن جب ہم توکل کرتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا کوئی عمل جو کہ اچھا ہے اس میں کتنی زیادہ خیر ہے، لائک انہوں نے بغیر لالچ کے، پر ہم جب کوئی چیز کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کو اختیار کرتے ہیں تو اس کی سرفیس ویلیو یا ظاہری قدر و قیمت کو دیکھتے ہیں. مثلا کوئی رشتہ کرنا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ جب کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا صرف لڑکی دیکھی جاتی ہے یا کچھ اور دیکھا جاتا ہے؟ لڑکی تو شاید کم ہی دیکھی جاتی ہے، یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس مال و دولت کتنا ہے، خاندانی جاہ و منصب کیا ہے. اور کیا دیکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. وہ کون کون سی 4 چیزیں ہیں؟ حسب، نسب، مال و دولت، دین اور حسن. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی جو دیکھنے میں بہت حسین ہو، ایک لڑکی جو دیکھنے میں بہت مالدار ہو اور خاندان بھی بہت اچھا ہو، بظاہر دنیاوی اعتبار سے پرفیکٹ رشتہ ہو، لیکن اس کے اندر دین کی رمق نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو. اور اس کے برعکس ایک اور دوسری لڑکی جس کے اندر تقویٰ ہو لیکن بظاہر یہ باقی 3 چیزیں اس درجے کی نہیں جتنی پہلے قصے میں ہے. تو دیکھنے والے کس کو دیکھیں گے، لینے والے کس کو لیں گے؟ پہلی کو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک. تو ڈیسیژن میکنگ کے لیے یہ ایک بہت زبردست کرائیٹیریا ہمیں دے دیا گیا کہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ بظاہر وہ کیسی لگتی ہے، بلکہ اس کی حقیقت کو اور خصوصاً دین کے حوالے سے اس کی ویلیو کو ضرور پرکھا جائے. اسی طرح عموماً ہم رشتوں میں، تعلقات میں، میل ملاپ میں ان لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ذرا اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمیں شاید کچھ فائدہ پہنچے گا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ہو سکتا ہے ایک چیز میں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی کر دے. ایک اور بھی ہے، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. تو بعض اوقات چیزیں بظاہر دیکھنے میں جو نظر آتی ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں، اور غریبوں کی طرف مائل ہونا اور ایسے لوگوں کا خیال رکھنا جو دکھی ہوں، پریشان ہوں اور جن سے ہمیں کچھ نہ ملتا ہو، یعنی ہمیں اس کی طرف مائل نہیں ہونا جس سے ہمیں کچھ مل رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. جب ہم انشاءاللہ فائدہ پہنچانے والے ہوں گے تو کیا ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں وہ زمین میں جم جاتے ہیں. تو یہاں پر حلیمہ سعدیہ نے اس چیز پر قناعت کی، وہ چیز پسند کی جو دوسروں نے نہیں کی، لیکن کتنے خیر میں رہی، کتنی بھلائی میں رہی. ایک یتیم بچے کو گود میں لے کر، یتیم کی پرورش کا کتنا اجر، اور اس سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی ایسے یتیم کو پالا جائے تو مال میں برکت ویسے ہی ہو جاتی ہے. ہم اوائڈ کرتے ہیں. بالکل بالکل، دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اگر یتیم کی خبرگیری کی جائے یا اس کا خیال رکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. سیدہ حلیمہ سعدیہ دودھ پلایا کرتی تھی، جبکہ ان کی بیٹی شیماء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا کرتی تھی. یہ عمر میں ان سے بڑی تھی اور یہ گود کھلاتی تھی، اور کبھی کبھی جھولا جھلاتے ہوئے یہ اشعار پڑھا کرتی تھی، یا ربنا ابقی اخی محمدا حتی اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا مسودا واکبت اعادیہ مع الحسدا وآتہ عزا یدوم ابدا. اے ہمارے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو باقی رکھنا، ابقی باقی رکھنا، حتی اراہ یافعا یہاں تک کہ میں اسے گبرو جوان دیکھوں، وامردا پھر اسے باعزت اور با کردار بنتا ہوا دیکھوں، اس کے دشمنوں اور حاسدین کو اوندے منہ گرا دینا اور اسے دائمی عزت عطا کرنا. یہ لوری تھی ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کی اس لوری میں ایک دعا بھی ہے، اور وہ دعا کس طرح سنی گئی کہ آپ کے حاسد اور آپ کے دشمن جو تھے وہ منہ کے بل گرے. اور پھر وَآتِهِ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا، آپ کو ایسی عزت عطا کرنا یدوم ابدا جو ہمیشہ ہمیشہ دائمی رہے، باقی رہے. دوسری دفعہ وہ یہ کہتی ھذا اخ لی لم تلدہ امی ولیس من نسل ابی و امی فنمہ اللہم فیما تنمی. یہ میرا بھائی ہے لیکن میری ماں نے اسے جنم نہیں دیا، یعنی دودھ شریک بھائی تھے، اور نہ ہی یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے ہے. یہاں ترجمے میں چچا لکھا ہوا، یہاں اوپر امی ہے، تو ترجمہ کو بھی ٹھیک کر لیجئے. اور نہیں یہ میرے باپ اور ماں کی نسل سے، الہی اسے خوب پروان چڑھانا. فن میں ہی کا مطلب ہے نشو نما دینا، خوب خوب پروان چڑھانا. کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. حالانکہ بچے کو سنبھالنا اور پالنا اور اسے کھلانا اور اسے سلانا ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی. شیبہ اپنے قریشی رضائی بھائی کا بہت خیال رکھتی اور اسے ہر لحاظ سے اہمیت دیتی. ایک دن سیدہ شیماء اپنے رضائی بھائی کو باہر لے کر گئیں. گرمی بہت زیادہ تھی. حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور ان کے پیچھے گئیں تاکہ انہیں واپس گھر لے آئیں. گرمی میں گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے اپنے والدہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ امی جان آپ کوئی فکر نہ کریں،
گرمی کی وجہ سے ڈرے بھی نہیں، کیونکہ ایک بدلی میرے بھائی پر سایہ فگن رہتی ہے. یہ جب کہیں کھڑا ہوتا ہے تو بدلی کھڑی ہو جاتی ہے اور جب چلتا ہے تو بدلی اس کے ساتھ چل پڑتی ہے. سیدہ حلیمہ سعدیہ خبر سن کر انگشت بدندہ رہ گئی، یعنی حیران ہو گئی کہ اچھا ایسا ہوتا ہے. بہرحال زندگی کا یہ عرصہ جو آپ نے یہاں ان کے پاس گزارا، یہ آئندہ سالوں میں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا. ان 5 سالوں میں جو صحرا میں آپ نے گزارے تھے، اس کے آپ کی طبیعت پہ گہرے اثرات پڑے. آپ نے بنو سعد کی خالص عربی زبان سیکھی. ہمارے بچے پہلے 5 سال کہاں گزارتے ہیں؟ کچھ تو گھر میں اور کچھ نرسریز میں، مونٹیسریز میں، اسکولز میں. اور ہر بچے کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے جہاں وہ زندگی کے پہلے سال گزارتا ہے. کیونکہ ابتدائی سالوں میں انسان بہت کچھ دیکھ سن کے جذب کر لیتا ہے، چاہے اس کی فارمل ایجوکیشن ہو یا انفارمل ہو، اور پھر ساری زندگی اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ چھوٹے بچوں کو نرسریز میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ رائمز سکھانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیوں سکھاتے ہیں؟ پوئمز، رائمز، لینگویج اسٹرانگ کرنے کے لیے، تاکہ ان کی زبان اچھی ہو، تاکہ وہ بولنا سیکھے. کیونکہ اس وقت وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ صرف سن کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی بچے کی تربیت کے لیے گھر کا ماحول اچھا ہونا بے حد ضروری ہے. چھوٹے بچے جب بڑوں کو مثلاً گالی گلوچ کرتے دیکھتے ہیں یا بدتمیزی کرتے دیکھتے ہیں تو وہ بچپن سے ہی بدتمیزی کرنا سیکھ جاتے ہیں. اگر ماں کے لہجے میں ہر وقت ایک تحکمانہ سا انداز ہے تو بچوں کے اندر بھی وہی انداز خود بخود آ جاتا ہے. اور بعض اوقات وہ ساری زندگی بھی کوشش کرتے ہیں اس کو دور کرنے کی تو وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ انہوں نے شروع میں دیکھا ہی یہی اور وہی ان کے اندر سرایت کر گیا. اسی طرح ماں باپ کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. ماں جتنی پڑھی لکھی ہوگی، اور پڑھے لکھنے سے مراد صرف ڈگریوں کی حامل نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں پڑھی لکھی، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب بچہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا تو وہ کچھ جو ماں دن رات میں اسے سکھائے گی وہ کسی اسکول اور مدرسے میں وہ نہیں سیکھ سکتا. 2 سال کی عمر سے پہلے تو بچے کو ویسے بھی کہیں نہیں بھیجا جاتا. خیر اب تو دودھ پیتے بچوں کو بھی ڈے کیئر میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن بچوں کو جس طرح کا ماحول ملتا ہے اور جو کچھ وہ ابتدائی سالوں میں دیکھتے اور سنتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ان کے حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے. اس سے آپ نے اپنے لیے کیا سبق سیکھا؟ اس میں آپ کی تربیت ہے یا آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کا ہے؟ آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت. کچھ لوگ اپنے بچوں کو جاہل اجڑ آیاؤں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور خود مائیں کیا کرتی رہتی؟ شاپنگ، گپ شپ، پارٹیز، ادھر ادھر. وہ بچے کیا سیکھتے ہیں اور ان کے اندر کون سی انسانیت پنپتی؟ یہ جو ہے کہ پہلے تو آیا ہوتی تھیں یا تھوڑا میڈس کے حوالے، اب تو سمپل سی بات ہے، بچوں کو بالکل چھوٹی عمر سے آئی پیڈ دے دیے جاتے ہیں. بچوں کے پاس کوئی کھلونے اب نہیں ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. بالکل جو 1 ایئر بچہ ہے اس کو بھی آئی پیڈ یوز کرنا آتا ہے. وہ اپنی مرضی سے، اس کو پتا ہے کہ میری گیم کہاں ہے، میرا کارٹون کہاں ہے، پویم کہاں ہے. تو یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے. یعنی وہ تو شاید کچھ سکھاتے تھے، یعنی کارٹون، ٹی وی اور یہ آئی پیڈ، اور اسی طرح موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. Assalamu alaikum. Nowadays I've seen that parents depend on schools for their kids' tarbiyat. When I worked at an Islamic school, one of the parents, she had come to me complaining one time because I was working with developmentary kindergarten, and she had complained to me that why are the parents required to study Quran with the kids at home when that is the Arabic teacher's job? And it just had me thinking that every mother should feel proud to teach her child Quran. بچے صدقہ جاریہ کس وقت بنیں گے؟ جب ماں باپ ان کو کچھ سکھائیں گے. صرف ماں باپ ہونا ہی تو ان کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک وہ ان کی تعلیم و تربیت میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے اس کے لیے نہیں تھکتے. جی یہ عربوں کے وہ اخلاق ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ ایک چھوٹے بچے کو کس کے بھروسے پر اتنی دور بھیج دیا گیا، صحرا میں، جنگل میں، گاؤں میں، جن سے نہ واقفیت ہے نہ رشتہ داری ہے. دوسرا یہ کہ کوئی سر پہ نہیں، اور کتنے پیار اور محبت سے وہ لوری دے رہی ہیں، اور حلیمہ سعدیہ گھبرا رہی ہیں کہ بچہ گرمی میں ہے، دھوپ میں ہے، یعنی پوری کیئر ہے. اور اب تو لوریاں آتی بھی کوئی نہیں ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں کو لوری آتی ہے؟ کوئی چند ایک کو آتی ہوگی جنہوں نے خود بچپن میں کوئی سنی ہوگی نا، تو وہ سنی ہوئی یاد رہ گئی.
میں اپنے بچوں کو لوری دیا کرتی تھی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ آپ میں سے آتی کسی کو یہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، میں تم میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، میں قریشی ہوں اور بنو سعد بن بکر میں دودھ پیا ہے، یعنی آپ کو اس نسبت پر فخر تھا۔ جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ان کی والدہ آمنہ بنت وہب کے پاس آئیں۔ پھر سیدنا آمنہ کے در یتیم کو المناک حادثات پیش آئے، پہلے والدہ فوت ہوئی، پھر آپ کے دادا عبد المطلب وفات پا گئے، پھر آپ کے چچا ابو طالب نے وفات پائی۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے پیارے رشتے آپ سے چلے گئے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب آپ کی عمر 40 برس ہوئی تو آپ کو اللہ کریم کی طرف سے منصب رسالت پر فائز کیا گیا۔ آپ اس منصب پر بڑے بہترین انداز میں قائم رہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے اور آپ اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں تو بہرحال اتنا عرصہ بنو سعد بن بکر کے ساتھ کوئی تعلق استوار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پورے جزیرت العرب میں ہر شخص کے کان کھڑے ہو گئے اور ہر شخص کی نگاہیں اب مکہ پر تھی، کیونکہ پورے جزیرت العرب کا کنٹرول اس کے پاس ہوتا تھا جو مکہ پہ قابض ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فتح مسلمانوں کو نصیب کی تھی۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو اس سے یہود کو انتہائی کوفت ہوئی۔ حوازن اور ثقیف یہودیوں کے 2 مشہور قبیلے تھے اور ان کی حدیں مکہ سے ملتی تھی۔ بلاجری نے فتح البلدان میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حوازن اور ثقیف کے یہودیوں نے سوچا کہ اگر ہم متحد ہو کر مسلمانوں سے جنگ کریں اور انہیں شکست دے دیں تو ان کے وہ تمام باغات اور جاگیریں جو حدود طائف میں واقع ہیں ہمارے قبضے میں آ جائیں گی اور مسلمانوں کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہم ان سے مزاحم نہ ہوئے اور اسی طرح وہ آگے بڑھتے رہے تو ہمارے علاقے بھی ان کے تسلط میں آ جائیں گے۔ یعنی انہیں پریشانی ہوئی کہ اگر ہم خود آگے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کرتے تو آپ آگے بڑھ جائیں گے اور اس طرح ہماری ساری شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے ان یہودیوں نے بنی مضر اور بنی ہلال کے قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور 4000 بہادر فوج لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی اقدام کر لیا اور وادی حنین میں اترے۔ وہ اپنے سردار مالک بن عوف کے مشورے سے اپنی عورتوں اور بچوں اور مال و مویشی کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے، ورنہ عام طور پر جنگ میں مال مویشی نہیں ہوتے اور عورتیں اور بچے نہیں ہوتے، لیکن یہ عجیب جنگ تھی کہ جس میں سب کچھ ہی ساتھ لے کر چل پڑے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو چھوڑ کر کوئی شخص میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا، یعنی ان کو روکنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہودیوں کے اس حملے کی اطلاع ہوئی، لیکن آپ بیت اللہ اور حرم مقدس میں جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ آپ مکہ سے باہر نکلے۔ یعنی آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ بڑھتے بڑھتے مکہ تک آ جائیں اور مکہ کے اندر میدان جنگ گرم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور یہ تعداد کسی بھی جنگ کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ اس سے قبل اتنی بڑی تعداد کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں تھی۔ اس کثرت تعداد پر مسلمان کچھ غرور میں آ گئے اور حزم اور احتیاط کے دائرے سے باہر نکل گئے کہ آج تو ہمارے مقابلے میں کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ دیکھیے مکہ فتح ہو چکا ہے، سب کچھ حاصل ہو چکا ہے، لیکن کسی بھی موقع پر چھوٹی سی غلطی سے وہیں روک دیا گیا۔ مسلمانوں کو شکست دینے اور ان پر اچانک حملہ کرنے کے لیے دشمن نے ایک تنگ اور دشوار گزار درے میں گھات لگائی اور مسلمان وہاں سے گزرے تو ان پر اچانک تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور بے خبری کے اس حملے نے ان کو بہت خوفزدہ کر دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ اللہ نے تمہاری بہت سے مواقع پر مدد کی اور حنین کے موقع پر بھی جب تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا، تمہارے اندر عجب پیدا کر دیا، یعنی تمہیں اپنے اوپر بڑا مان ہوا۔ بہرحال اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ ثابت قدم رہے اور آپ نے مختلف قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں میدان جنگ میں بلایا
اور ثابت قدم رہنے کی تلقین کی، اور یہ شعر بار بار پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں بے شک اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی سب لوگوں کو اکٹھا کیا کیونکہ وہ تیروں کی بچھاڑ سے تتر بتر ہو گئے تھے. اس سے مسلمانوں کی ڈھارس بندی اور وہ میدان میں جم گئے. نتیجتاً مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، یعنی پہلے وہ جو نقصان ہوا تھا وہ پانسا پلٹ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میدان جنگ میں آ کر ٹھہرے ہی تھے کہ حوازن کے 6 سردار آئے اور انہوں نے آ کر رحم کی درخواست کی. اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ طائف کے محاصرے کا حکم دیا. ایک اور مقام اوتاس پر حضرت ابو عامر اشعری کو مامور فرمایا. اوتاس میں 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی اور 6,000 عورتیں اور بچے مسلمانوں کے قبضے میں آئے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی پھر مدد کی، اتنی زبردست فتح حاصل ہوئی. اس موقع پر حوازن کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رحم کی درخواست لے کر آئے. ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے. یاد ہے طائف کا واقعہ؟ جی. یہ لوگ بھی قید ہو کر آپ کے پاس آ گئے. ان قیدیوں میں شیماء بنت حارث رضی اللہ عنہا بھی تھی، یعنی آپ کی رضائی بہن قید ہو کر آپ کے پاس آئی تھی. ان کا نام حذافہ یا جدامہ تھا. لوگ اسے شیماء یا شماء کہتے تھے اور یہی ان کے نام پر عرفیت جو تھی یا لقب جو تھا وہ غالب آ گیا. یہ حارث بن عبد العزیٰ کی بیٹی تھی، ماں حلیمہ سعدیہ تھی اور آپ کی رضائی بہن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ رحم کی درخواست لے کر آئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی رضائی بہن شیماء کی وجہ سے ہمیں معاف کر دیں، یعنی شیماء کی وجہ سے آپ درگزر فرمائیں، کیونکہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے، ہم انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ شیماء جو بچپن میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، لوری دیا کرتی تھی، آج ایک قیدی کی حیثیت میں آپ کے سامنے کھڑی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن شعور کو پہنچنے سے پہلے ہی اپنے قبیلے میں واپس آ گئے تھے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی رضائی بہن ہوں. آپ نے فرمایا تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم میری رضائی بہن ہو؟ کیونکہ 5 سال کی عمر کہاں اور 50 سال کی عمر کہاں، اتنا عرصہ گزر گیا، یعنی 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. شیماء نے عرض کیا میری کمر میں آپ کے دانت کے نشان ہیں، بچپن میں آپ نے مجھے کاٹ لیا تھا. آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہتی ہو، واقعی تم میری رضائی بہن ہو. یعنی وہ نشان دیکھ کر آپ پہچان گئے اور پھر آپ کے لیے چادر بچھائی گئی اور احترام سے آپ کو وہاں بٹھایا گیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم پسند کرو تو میرے پاس ہی رہ جاؤ، اور اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں. شیماء نے دوسری بات کو پسند فرمایا. آپ نے ان کو بہت سا مال و متاع دے کر رخصت فرمایا. ایک لونڈی اور غلام بھی عنایت فرمائے. شیماء نے اس لونڈی اور غلام کا باہم نکاح کر دیا جس سے آگے نسل چلی. کہتے ہیں آج تک وہ نسل باقی ہے، یعنی آپ کا دیا ہوا تحفہ اتنا مبارک تھا کہ آگے خیر و برکت کا باعث بنا. تو اس طرح حضرت شیماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احسانات کا بدلہ دیا، آزاد کر کے اور بہت سے تحفے تحائف دے کر، اور اس موقع پر ان کی عزت و تکریم کر کے. دن پھر گئے، مسلمانوں کو حوازن پر فتح حاصل ہوئی. شیماء بھی اپنے قبیلے کے قیدیوں میں سے تھی. جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے دیکھے 50 سال بیت چکے تھے. اس کے تعارف کرانے پر آپ پہچان گئے. اور تعارف کیا کرایا تھا؟ زخم کے نشان. اور انہیں خوش آمدید کہا اور دریافت کیا کہ اگر وہ یہاں رہنا پسند کرتی ہے تو اسے پورا تحفظ حاصل ہوگا، اور اگر وہ اپنی قوم کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس کا بھی باعزت طریقے سے اہتمام کر دیا جائے گا. انہوں نے واپس اپنی قوم کے پاس جانے کو ترجیح دی، لیکن واپس جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عمدہ انداز میں انہیں قوم کے پاس پہنچا دیا. مکھول نامی غلام، ایک کنیز، بکری اور بہت سی اشیاء کے ساتھ رخصت کیا. اس میں بھی آپ نے یہ اصرار نہیں کیا نہیں آپ ہمارے ہی پاس رہے. آپ نے پوچھا آپ رہنا چاہتی ہیں یا جانا چاہتی؟ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر بار میں زیادہ کمفرٹیبل تھی، تو اس لیے انہوں نے جانے کو اختیار کیا. اور کیا آپ نے مائنڈ کر لیا کہ میں تو تم پر اتنا احسان کر رہا ہوں اور تم رہنا ہی نہیں چاہتی؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کا رضائی چچا بھی حاضر ہوا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ میں آپ کا رضائی چچا ہوں، آپ ہمارے ہاں قیام پذیر رہے ہیں،
ہمارا مال اور ہمارے افراد آپ کے قبضے میں ہیں، از راہ کرم وہ ہمیں واپس کر دیجیے۔ امام نسائی نے سیدنا عبداللہ ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ حوازن کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے محمد، ہم ایک اصل اور ایک قبیلے کے ہیں، ہمارا آپ سے تعلق ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پر مصیبت نازل ہوئی ہے، آپ ہم پر احسان کیجیے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک چیز کا انتخاب کر لو، یا اپنے مال لے لو یا عورتیں اور بچے لے لو۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں مال یا عورتوں اور بچوں کو منتخب کرنے کا اختیار دیتے ہیں تو ہم اپنی عورتیں اور بچے واپس لینا پسند کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال میرے پاس ہے اور بنو عبد المطلب کے پاس ہے وہ تمہارا ہے، یعنی میں اپنا ذاتی مال اور اپنے خاندان کا مال تمہیں واپس لوٹاتا ہوں۔ جب میں ظہر کی نماز ادا کر لوں تو تم کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر اہل ایمان سے مدد طلب کرتے ہیں، ہماری عورتیں اور ہمارے بیٹے ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب ظہر کی نماز ختم ہو گئی تو وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ کا حوالہ دے کر اہل ایمان سے مدد طلب کرتے ہیں، ہماری عورتیں اور ہمارے بیٹے ہمارے سپرد کر دیے جائیں۔ جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میرے پاس ہے اور جو کچھ بنو عبد المطلب کے پاس ہے وہ سب کا سب تمہارا ہے۔ جب مہاجرین نے یہ سنا تو پکار اٹھے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انصار نے سنا تو وہ پکار اٹھے اور کہنے لگے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس دن عجیب و غریب منظر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کی اعلیٰ مثال قائم کر دی اور آپ نے خلق عظیم کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ شیماء پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کے ساتھ احسن برتاؤ کرے، آمین یا رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ کتنی زبردست حکمت سے کام لیا، کیونکہ صحابہ کرام مکہ فتح کر کے آ رہے ہیں، ایک بڑی مشکل سے گزرے ہیں، سارے تتر بتر ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرتے ہیں اور جسے کہتے ہیں نا محاورے میں خدا خدا کر کے فتح حاصل ہوئی اور یہ سارے مال اسباب جمع ہوئے۔ اب اس وقت ایک آرڈر کے تحت اگر کہہ دیا جاتا کہ یہ سب کچھ واپس کر دو تو کیا ہوتا؟ وہ لوگ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ ہوتے، ہو سکتا ہے حکم ماننے کی حد تک حکم مان لیتے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے آرڈر دے کر کام کروانا اور ایک عملی مثال کے ساتھ کام کروانا۔ گھروں میں بحیثیت ماں کے، کسی اسکول میں بحیثیت ایک استاد کے، ہم سب کے لیے یہ مثال ایک زبردست مثال ہے کہ اگر آپ کو بچوں سے کام کروانا ہے، چھوٹوں سے کام کروانا ہے تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ خود کرنا شروع کر دیں، کر کے دکھائیں۔ اور کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مجھے صلح حدیبیہ والا واقعہ یاد آ گیا کہ جب حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھ کے پہلے اپنے بال جو ہے وہ تروا لیجیے تو باقی صحابہ بھی آپ کی پیروی کریں گے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، لیکن یہ مشورہ کام اور صحابہ فوراً جو ہے وہ انہوں نے اس پہ عمل شروع کر دیا۔ تو اس میں بھی وہی حکمت نظر آتی ہے کہ یہ ٹیچ بائی ایگزامپل، کہ آپ جب خود کرتے ہیں تو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ کہ چھوٹے بچوں کو، جیسے میں ایک بچے کو تجوید پڑھاتی، چھوٹا بچہ ہے، تو وہ کبھی نہ پڑھا تو میں خود سیدھی ہو کے بیٹھ جاتی، گود میں ہاتھ رکھ کے میں جس طرح کرتی ہوں نا وہ مجھے کاپی کرتا ہے، میں اس کو کہوں تو وہ میری نہیں سنتا، لیکن اس طرح پھر وہ مجھے کاپی کرتا ہے، تو بچے بہت زیادہ اس چیز کا اثر لیتے ہیں۔ اور کوئی استاذہ ایک اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت شیماء تھی ان کے ساتھ ظاہر ایک نسبت کی وجہ سے آپ کے دل میں ان کے لیے ایک بہت محبت کا جو جذبہ پیدا ہوا، دوسری طرف یہ تھا کہ آپ ایک رول کو بھی نہیں خراب کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے آپ نے پھر اتنی اچھی حکمت عملی اختیار کی کہ آپ کہتے تو شاید بات اور طرح ہوتی، لیکن ان کی طرف سے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان کا جو تعلق ہے اس نسبت سے جب بات ہوئی تو وہ بالکل بدل گیا۔ ان کا مطالبہ خود نہیں بتایا ان کو، بلکہ ان سے ہی پیش کروایا سب کے سامنے کہ اپنا مقدمہ خود پیش کرو۔ بالکل کہتی تھی کہ میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قید سالی کا زمانہ ہو گیا تھا، تو میری بکریاں چرنے کے لیے وہاں جاتی تو میری بکریاں سیر ہو کر آتی اور دودھ دیتی، اور جب دوسرے لوگوں کی بکریاں دودھ نہ دیتی وہ پوچھتے اے حلیمہ سعدیہ تجھے کیا کہ تیری بکریاں اتنی سیر ہو کر آتی ہیں اور اتنا دودھ دیتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہتی تھی کہ میرے گھر میں اتنی نعمتیں ہو گئی تھی اور اتنے فضائل کے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بعض اوقات انسان روزی کی تنگی کی شکایت کرتا ہے یا اس کو مسائل اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے میں انسان کسی یتیم کا وظیفہ لگا دیتا ہے، کسی بے کس بیوہ کا خیال رکھتا ہے یا کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد میں ہے جب تک وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ لوٹ لاٹ کے اپنے پاس کھینچ کے لانے سے ہی شاید ہمیں فائدہ ہو اور ہمارے پاس زیادہ ہو جائے، جبکہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ دینے سے اور زیادہ برکتیں آتی ہیں. انہوں نے ایک یتیم بچے کو گود میں لیا تھا، یہ اس کی برکتیں آ رہی تھی. کوشچن تھا کہ جیسے ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو بدو اور دیہات میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، ان کے اندر سختی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عرب جو تھے وہ اپنے بچوں کو وہیں بھیجتے تھے اور وہیں پہ وہ بہترین زبان بھی سیکھتے تھے اور ان کی تربیت بھی ہوتی تھی. تو پھر اس میں کیسے؟ جب آپ سخت لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ سختی برداشت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. جو بچے بہت لاڈ پیار اور ناز و نام میں پلے ہوتے ہیں، ان کی ہر بات پہ یس جی جی کیا جاتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ بچے کیسے نکلتے ہیں. یعنی دو طرح کے بچے، ایک وہ ماں باپ کے بچے جنہوں نے بچوں کو ڈسپلن کیا، ان کی ہر الٹی سیدھی بات نہیں مانی، ان کے ساتھ پیار بھی کیا، سختی بھی کی جہاں ضرورت تھی سختی کرنی، اور ایک وہ جہاں ہر موقع پر لاڈ ہی کیے گئے. اب یہ دو بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کی پرسنالٹی میں کس چیز کا فرق ہوگا؟ ایک بچہ روکھی سوکھی کھا کر بھی قناعت اختیار کرے گا، صبر و برداشت کا مظاہرہ کرے گا، اور دوسرا بچہ مشکل حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اور یہ نہیں تھا کہ عرب بدوی جو تھے وہ کوئی بد اخلاق یا بدتمیز لوگ تھے، ماحول کا جو اثر تھا ان پر، یعنی شہروں میں رہنے والے اور دیہاتوں میں رہنے والے بہرحال فرق ہوتے ہیں، ان کے طور طریقے، ان کی زبان، ان کے بولنے کا انداز. اور پھر یہ کہ آپ 5 سال تک وہاں رہے، اور اصل میں عربوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ نمبر 1 بچے کی صحت اچھی ہو، کیونکہ شہری ماحول میں پولوشن ہوتی ہے، اور مکہ کی آب و ہوا میں چونکہ ہر طرح کے قبائل کے لوگ آتے. اب بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی حج عمرے پہ جاتا ہے کچھ نہ کچھ تحفہ ساتھ لاتا ہے، یعنی کھانسی زکام نزلہ وغیرہ کا. کیوں؟ کیونکہ ہر طرف سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے کیچ کر لیتے ہیں. تو صحرائی ماحول جو تھا وہ صحت کے اعتبار سے بچے کی، یعنی کہ اس سے جسمانی پرورش جو تھی وہ بہت عمدہ ہوتی تھی. اور دوسرا، شہر کے لوگوں کی زبان جو ہے اس میں کوئی فارسی کا لفظ ہے اور کوئی عربی کا ہے اور کوئی اردو کا ہے، کوئی انگریزی کا ہے اور کوئی فرینچ کا ہے، کتنی مکس اپ زبان ہوتی. ہم سب اس بات کے گواہ ہیں نا. لیکن دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جو خالص پنجابی کے لفظ جانتے ہیں، وہ شہر والے وہ پنجابی بول ہی نہیں سکتے، وہ جانتے ہی نہیں. ہر زبان کا یہ عالم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بڑا مقام دینا تھا، تو آپ کی جو اٹھان تھی اور آپ کی جو پرورش تھی یا آپ کی جو نشو نما تھی وہ ایسے ماحول میں کروائی کہ جہاں 2 چیزیں آپ کی بہت اسٹرانگ ہوئی، 2 فیکلٹیز. نمبر 1 جسمانی صحت اور نمبر 2 زبان کی قوت. جس بندے کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. جی. سادہ گاؤں کی چیزیں بھی خالص ہوتی ہیں اور وہاں کی آب و ہوا بھی تازہ اور فریش ہوتی. صبح صبح بندہ سیر کرنے، اور سیر نہ کرے تو گھر کے اندر بھی کوئی ہیٹر تو ہوتے نہیں، تو فریش ایئر نہیں آنا ہوتا ہے. اور پھر موسم سخت ہوتا ہے، سردی بھی سخت ہوتی، گرمی بھی سخت ہوتی، تو وہ سختی برداشت کرنے کی عادت بھی ہو جاتی. جی. استاذہ یہ تو ساری بظاہر نظر آنے والی نعمتیں تھیں جو ملتی ہیں، تو بظاہر نظر نہ آنے والی چیزیں بھی یتیم کی کفالت کرنے سے، جیسے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے دل کی نرمی ہوتی. اور گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہے. بالکل. السلام علیکم سازا، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آج کل بچوں کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے، ایسا ماحول کہاں سے لائیں؟ اور یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول کیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی جو بچے کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ پہلے خود سیکھیں، آپ کے اندر ہونا چاہیے. لیکن گھر کے اندر تو بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں، بہت سارے انڈیویجولز ہوتے ہیں، بہت سارا انوائرمنٹ ہوتا ہے. آپ اکیلے اپنے، اب بھی میں نے دیکھا ہے جو لوگ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو ایک خاص طرز پہ ڈھالا ہوا ہوتا ہے. سونے جاگنے کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، لوگوں کے وزٹ کرنے کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، کس سے دوستی کرنی ہے کس سے نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے اوپر اتنی سختی ہوتی تھی بچپن میں کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں اور کہاں نہیں جا سکتے، اور کوئی دوسری آپشن ہی نہیں کہ ہم پوچھ بھی نہیں سکتے، اور ہمیں پتہ تھا اجازت ملنی بھی نہیں، اس لیے پوچھتے بھی نہیں تھے. پھر اسی طرح اکیلے گھر سے باہر نہیں قدم رکھ سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کہیں کسی باہر کے بچے سے کھیل کر آئے ہیں اور واپس زبان پر کوئی لفظ ایسا ہے جو گھر والوں کو ناگوار گزرا، خصوصاً میرے والد کو، تو اس پر ٹھیک ٹھاک قسم کی سرزنش ہوتی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہے نا، ہمارے کنٹرول میں، ہم اس کو جس طرح چاہیں بنائیں. جی. السلام علیکم.
میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک 5 سال کا بچہ جو ہے نا ایک جگہ رہتا ہے, وہاں کا فیملیئر ہوتا ہے, ان کا عادی ہو جاتا ہے, وہ تو اب یہ ہوتا ہے نا کہ وہاں ہوتا ہے, پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے جو ہے نا, بے شک اپنے ماں باپ ہو لیکن وہ تو ان کے لیے اجنبی ہوتا ہے, تو یہ انتہائی سخت وہ نہیں تھا تربیت؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, میں خود بھی اس سے گزری ہوں اور اپنے بچوں کو بھی گزارا ہے. کچھ نہیں ہوتا. یہ ہم اوور سینسیٹیو جب ہوتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جس طرح پرورش کر سکتے ہیں شاید دنیا کی کوئی اور ماں نہیں کر سکتی یا کوئی اور شخص نہیں کر سکتا. اس سے بھی انسان جذباتی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے. جی استاذہ, ویسے تو میں جو آخری حصہ تھا اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہی تھی, لیکن چونکہ ایک پریکٹیکل ٹپ ہے, کیونکہ اکثر لوگ بچوں کی تربیت کے لیے اس طرح کے سوال کرتے ہیں, تو جو میں نے خود بھی آزمایا ہے اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں کہ جہاں کچھ بھی پاسبل نہیں ہوتا. سائیکالوجسٹ نے بھی ریسرچز کی ہیں اس کے اوپر کہ جب بچہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کے تکیے کے نیچے آپ ایک ہلکی سی میڈیم سی آواز میں جو چیز آپ اس کے اندر پینیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اس میں ٹروتھفلنس لانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے ریلیٹڈ مٹیریل اس کو سنوانا شروع کر دیں. اور ہمارے پاس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہترین کلام ہے, اور ریسیٹیشن کو اگر لگا دیا جائے اور وہ بچہ اس کو سنتے سنتے سوئی, یا ہم خود جو پڑھ لیتے ہیں وہ سنتے ہوئے سوتا ہے, تو اس کے انکانشیس اور سب کانشیس میں یہ چیزیں پینیٹریٹ کر جاتی ہیں. اور پھر ماحول کی جو گندگی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ان کا اندر اس کو ریپیل کرتا ہے, وہ اتنی آسانی سے اس کو جذب نہیں کرتے. بالکل. میں نے اپنے سب نواسیوں کے ساتھ کی کہ جب وہ بچپن میں بہت چھوٹے تھے, دودھ پینے کی عمر کو, تو ان کو اسی طرح اس وقت واک مین ہوتا تھا. اب تو واک مین کا تصور ختم ہو گیا, اب تو کہیں ڈھونڈنے بھی جائے تو نہیں ملے گا. واک مین ہوتا تھا جس سے ان کو پورا قرآن جو ہے وہ یعنی 7 دن رات چلتا رہتا تھا, اور یعنی وہ اپنے کاٹ میں سو رہے ہیں اور ساتھ ہلکی آواز میں قرآن چل رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اتنا کرنا کم از کم ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.